وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ویسے تو کافی وضاحت طلب ہے نا، لیکن اگر آپ چاروں اماموں کو چھوڑ دیں گے نا تو دین اسلام کا حلیہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے ہر قبیلے والوں کو قرآن اپنی قرأت میں پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ اب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہر قبیلہ آتا اپنی قرأت کے مطابق پڑھتا، دوسرا کہتا بھائی تم غلط پڑھ رہے ہو، اس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اتنے صحابہ کے سامنے اس طرح پڑھی ہے، نبی کے سامنے بھی پڑھی ہے، انہوں نے تو ہمیں نہیں کیا۔ اس طرح ان میں لڑائی بھی بعد اوقات شروع ہو جاتی تھی قرأت چینج ہونے کی وجہ سے، یہاں تک کہ ابو بکر عمر کا دور گزرا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ساری قرأتیں ختم کر دیں۔ یہ صحابہ کے ہی غالباً عثمان غنی کا ہی دور تھا یا کسی اور صحابی کا، تو ساری قرأتیں انہوں نے ختم کر کے 7 پر اتفاق کر لیا، بھئی یہ 7 قرأتیں درست ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس سے فساد پھیل رہا ہے، امت مسلمہ میں اختلاف ہو رہا ہے، لڑائیاں جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ اب اتفاق کر کے 7 قرأتیں ہی مشہور کر دیں۔ فقہ کے اعتبار سے بھی صحابہ کرام کا کافی اختلاف تھا، تو محدثین نے ان 4 اماموں میں سے ایک کے پیچھے لگا دیا، بھئی ان چاروں کو فالو کر لو، اور چونکہ یہ مجتہد ہیں، قرآن و حدیث کے کافی ماہر ہیں، تو جو یہ کہ ان کی بات مان لو، اس میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اب مطلب اس میں کچھ باتیں جو آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے وہ عوام کے سامنے لانے والی نہیں ہیں، لیکن ٹچ کر دیتا ہوں میں تھوڑی سی۔ محدثین میں ٹاپ پر جو کتابیں بخاری مسلم ہے نا، ان دونوں اماموں کا آپس میں پتہ ہے کتنا اختلاف ہے۔ امام بخاری سے امام مسلم نے ایک بھی حدیث پوری مسلم میں جو امام بخاری کی سند سے نہیں لکھی۔ ان کا آپس میں اختلاف تھا دونوں بزرگوں کا، حالانکہ اتنے بڑے حدیث کے امام ہیں، اور ان دونوں کی کتابوں میں بھی اختلاف ہے۔ بعد نے یہ کہا مسلم سب سے افضل ہے، بعد نے کہا بخاری، اس میں اختلاف ہے۔ اتنے بڑے امام ہیں لیکن ایک دوسرے سے ان کی بالکل نہیں بنی، اور امام مسلم نے پوری مسلم میں ایک بھی حدیث امام بخاری سے لے کر نہیں لکھی۔ اب بتائیں کس کو آپ فالو کریں گے؟ ایک چیز ہے یہ۔ دوسری، امام بخاری کے استاد محمد بن یحییٰ جنہوں نے امام بخاری کو پڑھایا تھا، نشا پور میں امام بخاری درس بخاری دیا کرتے تھے، ان کے استاد نے بند کر دیا، انہوں نے کہا اے بخاری تمہارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، خبر ہے تم نے ہمارے شہر میں درس بخاری دیا۔ اب بتائیں استاد شاگرد میں کتنا اختلاف۔ اس طرح ہر محدث میں اختلاف پایا جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے امام بخاری نے بخاری شریف میں پیشاب کرنے کی صرف ایک حدیث لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا، اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی، امام بخاری کہتے ہیں اس ترمذی میرا شاگرد ہے، لیکن اس نے مجھ سے پڑھا تھوڑا ہے، زیادہ مجھے پڑھایا ہے۔ ایسے امام ترمذی ہیں۔ امام ترمذی نے حدیث لکھی ہے ترمذی شریف میں کہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں جو بندہ تم سے کہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا تو وہ جھوٹا ہے، اس کی بات بالکل نہ ماننا۔ اب بتائیں استاد نے جو حدیث لکھی ہے صرف یہ ہے امام بخاری نے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بیٹھ کر کرنے والی حدیث انہوں نے نہیں لکھی بخاری شریف میں، لیکن امام ترمذی نے اس کے برعکس لکھ دی کہ جس نے کہا کہ بیٹھ کھڑے ہو کر کیا نبی علیہ السلام نے پیشاب، وہ جھوٹا ہے وہ۔ اب بتائیں امام بخاری پہ کتنا الزام ہے، حالانکہ ان کے استاد۔ تو یہ اتنا محدثین کا اختلاف ہے، اگر بندہ اپنی رائے قائم کرے گا نا، یہ انجینئر مرزا جیلمی کی طرح، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور ساتھ میں کتنے مسلمانوں کو گمراہ کرے گا۔ چونکہ احادیث میں بھی اختلاف ہے اور تشریح احادیث کی تشریح میں بھی اختلاف ہے، تو اب ہم فالو کریں گے امام کو، اپنے امام کا قول لے لیں، بھائی انہوں نے تحقیق کی ہے، ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں، تو ان کی بات کو مان لیں بس۔ اگر ان کا بالفرض موقف غلط بھی ہوا نا، تو مجتہد کو اجتہاد پہ غلطی میں بھی ثواب ملتا ہے، تو ہم بھی ان کے پیچھے ہوں گے، اب ان کو سنگل ثواب ہوگا تو ہمیں بھی وہ نیک عمل کرنے سے ثواب ملے گا۔ ان چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی معاذ اللہ حدیث کی مخالفت تو نہیں نہ کی، اس وجہ سے چاروں میں سے ایک کو فالو کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مان لیں آپ ان کی گفتگو کو، جو انہوں نے ہمیں مسائل فقہی طور پر دیے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یقیناً چاروں اماموں کے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور اس میں جو انہوں نے اجتہاد کیا نا، دلائل دیے ہیں، ان میں فرق ہے، اس وجہ سے تھوڑا اختلاف آ گیا ہے۔ تو ہم جس کو بھی مانیں وہ حق پا رہا ہے، اس نے اجتہاد کیا، بالفرض غلط ہوا بھی تو ہمیں تو گناہ نہیں نہ ہوگا۔ تو اب چونکہ سارے بندے قرآن و حدیث سے اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے نا، تو وہ فتنہ اٹھے گا، جیسا کہ یہ انجینئر مرزا اور گامدی جیسے شخص
یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں قرآن و جس کو اپنی فاسد عقل کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی گمراہ، اور قرآن پاک کی آیت کے مطابق دلو و ادلو کثیرا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، یہ اس کا مصداق مان رہے ہیں۔ جب آپ نے چاروں اماموں پر اختلاف کر لیا، 1400 سال ہو گئے، ان میں صحابہ تابعین کا دور نکالے، اس کے بعد ائمہ شروع ہو گئے، محدثین مفسرین سب کا ان اماموں پر اتفاق ہے۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے وہ تو علیحدہ بات ہے نا، سب کا ان پر اتفاق ہے، تو ہمیں بھی ان پر اتفاق کر لینا چاہیے، نہ کرنے میں فتنوں کا دروازہ کھلے گا۔ جب ہم نے اتفاق کر لیا تو ٹھیک ہے، ہم ان کی بات مانیں گے۔ 1200 سال 1250 سال تک پوری امت مسلمہ ان چاروں اماموں کے پیچھے تھی۔ ہندوستان میں یہ غیر مقلدین وہابیوں نے، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے فتنہ پھیلایا اور تقلید کے خلاف ہو گیا، ہم بھی چاروں اماموں سے ہٹ کر چلیں گے۔ اب جب چاروں امام میں سے ہٹ کر چلیں گے تو فتنہ پھیلا امت مسلمہ میں، یہی وجہ کہ غیر مقلدین کے اپنے مولویوں یا اہل حدیث ہیں، ان کے اپنے مولویوں میں اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے بھائی حدیث میں میری تحقیق یہ بیان کرتی ہے، دوسرا کہتا ہے حدیث میں میری تحقیق یہ بیان کرتی ہے، اور جو اتفاق پہ ہے وہ بھی اپنے مسلک کی وجہ سے ان کو سعودیہ سے ریال ملنا بند ہو جائیں گے اگر وہ اپنی تحقیق بیان کریں گے، تو ان کا موقف بھی اپنے اہل حدیثوں کے بڑے بڑے مولویوں جیسا نذیر حسین دہلوی، جو ان کے پرانے مولوی ہیں نا، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کو تقلید سے منع کرتے ہیں، خود ان کی تقلید پہ جو ان کے مولویوں نے کہہ دیا بس وہ حق سمجھتے ہیں، اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ بھائی جب تم غیر مقلد ہو تو ہر بندہ اپنا موقف پیش کرے حدیث سے نا، تم انہی کی مان رہے ہو تو تم نذیر حسین دہلوی کی تقلید کرتے ہو، ہم تابعی امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں بہت سے فتنے ہوں گے اگر آپ چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ اور رہی بات آپ کی یہ کہ بعد نے اپنا موقع پھیلانے کے لیے تفسیر کیا، تو تفسیر کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی قرآن کی تفسیر 100% درست نہیں ہے۔ کچھ تو مفسرین نے باتیں ٹھیک لکھی تھیں، بعد میں لوگوں نے غلط شامل کر دی، اور کچھ ان سے غلطیاں ہوئی، ہم جب جمہور کے موقف کے خلاف دیکھتے ہیں ہم اس چیز کو رد کر دیتے ہیں، میں یہ حدیث کے بھی خلاف ہے اس تفسیر میں بات، قرآن کی فلاں آیت کے بھی خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو جنہوں نے غلط عقائد تفسیر میں شامل کیے ہم ان کا رد کر دیتے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اس جب فتنوں کا دور ہے، ہر گلی سے فتنہ اٹھ رہا ہے، ہر شہر سے نئے فتنہ دین میں شامل ہو رہا ہے، تو بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کے دامن میں لگ جائے، انشاءاللہ اس بندے کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور قیامت کے دن اس سے اس کی پوچھ پکڑ نہیں ہوگی بھائی تم نے فلاں حدیث کی مخالفت کیوں کی، ہم مجتہد کا قول پیش کرتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی تھی، یہ اپنا موقف دیا تھا تو ہم نے انہی کے موقف پر عمل کیا، تو ان کو تو پھر ثواب ہوگا اور ان کے صدقے میں ہم بھی بچیں گے۔ لیکن یہ جو آج کل نئے سے نئے اجتہاد کر رہے ہیں نا، یہ پکڑے جائیں گے قیامت میں، الٹی سیدھی اپنے اپنے موقف احادیث سے نکال رہے ہیں، کچھ تو حدیث کا ظاہر مراد لیتے ہیں جو کتنی احادیث کی مخالفت ہوتی ہے، تو وہ نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو ان سے پوچھ پکڑ ہوگی، انشاءاللہ ہم اپنے اولیاء اور ائمہ کرام کے صدقے میں بچ جائیں گے۔ ہاں کسی امام نے بالکل واضح قرآن کی آیت یا حدیث کی مخالفت کی ہو تو ہم امام کو نہیں مانیں گے، لیکن ایسا قول آپ کو امام ابو حنیفہ کا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا ملے گا نہیں کہ انہوں نے سیدھی حدیث کی مخالفت کی ہوگی۔ بظاہر ہمیں ایک حدیث کی مخالفت لگ رہی ہوگی لیکن دوسری حدیث ان کے موقف کی تائید میں ہوگی، تو وہ عام طور پر درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں، بھائی ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے، ایک اس کے الٹ یہ کہہ رہی ہے، لہٰذا ان دونوں میں تطبیق اس طرح دے لیں، یہاں پھر ایک حدیث پہ عمل کر لیتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل کے فتنہ پھیلانے والے کہتے ہیں بھائی یہ حدیث ہے، اس کی مخالفت امام کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے دوسری حدیث پر عمل کیا ہوتا ہے، تو یہ سبب ہوتا ہے اختلاف کا۔ تو فی زمانہ بہتر ہے یہی ایسے شخص کے بارے میں اگر فتنوں سے بچنا چاہے اور اپنی آخرت خراب نہ کرنا چاہے تو چاروں اماموں میں سے ایک کے پیچھے لگا رہے، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔